بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو کہیے کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں نگہت عبداللہ کی کہانی کچھ بھی نہ کہا کا آخری حصہ۔ اس کا ابھی بھی فیضان کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے گھر سے نکل آئی ہے۔ گو کہ ٹرین میں بیٹھتے ہی اسے مطلع کر دیا تھا، لیکن اب وہ یہی کہتی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ابھی موقع کی تلاش میں ہے، جس پر فیضان کبھی جھنجھلاتا، کبھی پیار سے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتا کہ وہ جلدی آئے، اور اب وہ اس کشمکش میں تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے۔ اس وقت وہ اسی الجھن میں بیٹھی تھی کہ ادھر سے گزرتے ہوئے شاہجہاں نے اسے دیکھا، پھر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ گول برآمدے کی سیڑھیوں پر ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہیلو! شاہجہاں نے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھ کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے کے ساتھ ہی اٹھنے لگ گئی تھی، تو روک کر بولا، بیٹھی رہو۔ پھر اس سے 2 اسٹیپ نیچے بیٹھ کر کہنے لگا، میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تم پریشان کن سوچوں میں الجھی نظر آتی ہو۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں کیا بات پریشان کرتی ہے؟ وہ اب کیا کہتی، سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ یوں بھی وہ اس عرصے میں اس سے گریز ہی کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ باقاعدہ اس سے بات کرنے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں بتاؤں گی؟ اچھی بات ہے، میں خود معلوم کر لوں گا، اس نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا معلوم کر لیں گے؟ تمہاری پریشانی کا سبب، وہ کہہ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ فوراً بولی تھی۔ پھر بس ایسے ہی کوئی خیال آ جاتا ہے تو اسے سوچنے لگتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، ابھی کیا خیال آیا تھا جس پر گرفت کر کے تمہیں کہیں اور دور جا پہنچی تھی؟ وہ غالباً اس وقت فرصت میں بیٹھا تھا اور طے بھی کر چکا تھا کہ جان کر رہے گا۔ وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ میرے کان منتظر ہے، اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے شاہجہاں نے اپنا ایک پیر اس کے سامنے سیدھا پھیلایا۔ وہ جذبر ہو کر گویا ہوئی، وہ بس ابھی مجھے ایک لڑکی کا خیال آیا تھا تو میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ شاہجہاں نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میرے ساتھ ٹرین میں تھی، بیچاری بہت رو رہی تھی۔ اصل میں اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ اب دور کہیں دیکھتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے، ایک لڑکے نے اسے دھوکہ دیا، پہلے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر شادی کا وعدہ کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ لڑکی بھی اس کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو کچھ دن لڑکا اس لڑکی کے پیسوں سے اسے گھماتا رہا، پھر اس کا زیور وغیرہ لے کر بھاگ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے یہی بتایا تھا۔ پھر گھر واپس جاتے ہوئے وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اس کے گھر والے اسے بہت ماریں گے، ٹھیک ماریں گے۔ وہ بے ساختہ بولا تو وہ ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسی لڑکیوں کو صرف مار ہی نہیں پڑتی، بلکہ اکثر لڑکیاں جان سے بھی مار دی جاتی ہیں۔ تم بس اس پر فاتحہ پڑھ لو۔ ہاں؟ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نان سینس! وہ سر جھٹک کر جیسے اپنے آپ بولنے لگا۔ آئے دن اخبارات میں ایسی کہانیاں چھپتی رہتی ہیں، پھر بھی لڑکیاں جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیوں پر افسوس نہیں، غصہ آتا ہے۔ وہ لڑکا اس سے شادی کر لیتا تو؟ وہ خشک حلق کے ساتھ بمشکل بولی تھی۔ کبھی نہیں، شادی کے لیے کبھی کوئی یوں نہیں بلاتا، لوٹنے کے لیے بلاتے ہیں۔ محبت کا جال بھی اس لڑکی پر پھینکتے ہیں جو مالدار ہوتی ہے،
کوئی یہ نہیں کہتا 3 کپڑوں میں چلی آؤ۔ اس کے لہجے میں بلا کی خفگی تھی۔ وہ مزید خائف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ جی میں دیکھ کر ہی وہ بولا تھا، خیر لعنت بھیجو، مت سوچا کرو ایسی باتیں، دنیا میں بہت کچھ بہت اچھا بھی ہے، وہ دیکھو۔ اس نے لان کی طرف اشارہ کرا۔ دیکھ رہی ہو، آم کا گھنا پیڑ، تپتی دھوپ میں اس کے سائے میں بیٹھ کر دیکھنا، اور ادھر رنگ برنگی پھولوں کی قطار، اور آخر تمہارا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا؟ الٹی سیدھی باتیں سوچنے کی بجائے رنگوں، خوشبوؤں، بدلتے موسموں کو محسوس کرو گی تو زندگی خوبصورت لگے گی، سمجھ رہی ہو؟ وہ آہستہ سے سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے لگی تو وہ پکار کر بولا، سنو، تم اچھی لڑکی ہو۔ پھر اگلے کئی دن اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری رہی، گو کہ ٹرین والی لڑکی کی داستان سن کر ہی ایک انجان اسٹیشن پر اتر گئی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو، اور یہ خوف اس کے اندر کہیں ابھی بھی موجود تھا۔ اس کے باوجود وہ فیضان سے بات کرنے لگی تھی، اور کسی حد تک اسے یقین تھا کہ فیضان کی محبت جھوٹی نہیں ہے، وہ اسے دل سے چاہتا ہے، کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر ادھر جب شاہجہاں نے کہا شادی کا جہازہ دے کر لڑکی کو اپنے پاس بلانے والے سب فراڈ ہوتے ہیں، تب سے اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دل کہتا نہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، اسے ضرور فیضان کے پاس چلے جانا چاہیے، لیکن دماغ نفی کر رہا تھا۔ اس ذہنی کشمکش نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا کہ وہ سونا چاہتی تھی، گہری نیند، تاکہ اسے سکون ملے۔ ان سوچوں سے چھٹکارے کی خاطر اس نے بار بار سر جھٹکا، پھر آنکھیں بند کی تھی کہ تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون جھنجھنانے لگا۔ اس نے پہلے کان بند کیے، پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے موبائل نکال کر کال لے لی۔ زینی، ادھر سے فیضان چھوٹتے ہی بولا تھا، اور کتنا انتظار کرواؤں گی؟ بس انتظار ختم، اس نے کہا تو فیضان خوش ہو گیا۔ سچ؟ ہاں فیضی، ایسا ہے کہ کل میرے ابا اور اماں دوسرے گاؤں جا رہے، وہ دونوں نہیں ہوں گے تو میں کسی بہانے گھر سے نکل کر سیدھی اسٹیشن پہنچ جاؤں گی۔ ہاں زینی، یہ چانس مس مت کرنا۔ فیضان کی بے تابی پر اس کا دل مچلنے لگا، جسے بمشکل سنبھال کر بولی تھی، لیکن فیضی، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں، وہ ہنس کر پوچھنے لگا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں تو، وہ بے انتہائی معصومیت اور لہجے میں بے بسی سمو کر کہنے لگی، میں مذاق نہیں کر رہی، اصل میں جب سے میں نے ہدایت اللہ کے ساتھ شادی سے منع کیا تھا تب سے مجھ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک ملازمہ مستقل میری نگرانی پر مامور ہے، اس لیے میں کچھ بھی اکٹھا نہیں کر سکی، ورنہ اپنے زیورات تو ضرور لے کر آتی نہیں، لے کر آنا اپنا سب کچھ، روپیہ، پیسہ، زیور، جتنا تمہارا حق ہے، اپنا حق مت چھوڑنا، سمجھی؟ فیضان نے غالباً اپنا غصہ دبانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سمجھ گئی، اس کا دل ٹھہر گیا۔ بولی تو آواز میں کھوکھلا پن تھا، سب سمجھ گئی فیضی، مجھے اپنا حق نہیں چھوڑنا، سارے حساب کتاب کر کے آؤں گی، صرف روپیہ زیور ہی نہیں، میرے نام جتنی زمین ہے اس کے کاغذات بھی لاؤں گی۔ ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب فیضان کی ٹون بدل گئی، لیکن اس کے لیے تو کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا انتظار، وہ فوراً بولا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، یوں بھی اب کہنے سننے کو کیا رہ گیا تھا۔ لائن کاٹ کر موبائل پاور آف کرتے ہوئے وہ زیر خون سے بڑبڑائی تھی، تمہارا انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اچانک خیال آنے پر اس نے دوبارہ موبائل آن کیا۔
فیضان کا نمبر بلاک کرنے کے ساتھ اس کے تمام میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ پھر اس رات وہ ٹوٹ کر روئی تھی، فیضان کی جھوٹی محبت کا بھرم ٹوٹنے پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر، کہ اس نے کیوں اتنے دور بیٹھے اجنبی شخص کا اعتبار کر لیا تھا۔ وہ تو شاید کوئی نیکی کام آ گئی تھی جو ٹرین والی لڑکی کی داستان سن کر اس نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اچھے لوگوں میں پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے کرم نے بھی اسے بہت رلایا تھا، تکیہ منہ پر رکھ کر گھٹ گھٹ کر روتی رہی، ورنہ دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ بہرحال فجر کے قریب یوں ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے باوجود وہ جلدی اٹھ گئی، شاید کسی گھناؤنے خواب سے جھٹکا لگا تھا۔ آنکھ کھلی تو پھر وہ سوئی نہیں۔ ٹائم دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوری بلانے آتی، وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر معمول کے مطابق ڈائننگ روم میں آ گئی۔ چل آ گئی، جا تو جلدی اس کے چائے لے آ۔ بیجی غالباً نوری کو اسے بلانے بھیج رہی تھی کہ اسے آتے دیکھ کر نوری کو اگلی ہدایت جاری کر دی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے بیٹھی تو بیجی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے متوحش ہو گئی۔ ہیں، تیری اخیائی لال کیوں ہو رہی ہے؟ بیجی کی تشویش سے پوچھنے پر شاہجہاں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ صرف آنکھیں ہی سرخ نہیں تھیں، پپوٹے بھی بھاری ہو رہے تھے۔ جی، وہ رات میں سر درد سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ رک رک کر بولی تھی، ہاں ہائے کوئی دوائی لے لیندی یا میرے کول آن جاندی، میں کوئی سردی مالش کرا دیندی۔ بس بیجی، میں نے سوچا اب سو رہی ہوں گی، چلے آپ ناشتہ کرے۔ اس نے اپنی طرف سے بیجی کی توجہ ہٹانے کی صحیح کی۔ ہاں آپ ناشتہ کرے بیجی، یہ تو ایسے ہی بہانے بناتی رہیں گی۔ شاہجہاں نے اسے جتایا تھا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، پھر بھی نظریں چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ نوری لا رہی ہے، تم بیٹھو، صرف چائے نہیں ناشتہ بھی کرو، پھر کوئی سر درد کی ٹیبلٹ لے لینا ورنہ زیادہ بیمار پڑ جاؤں گی اور مجھے ڈاکٹر بلانا پڑے گا۔ اس نے آخر میں تائید کے لیے بیجی کو دیکھا تو وہ سر ہلانے لگی۔ ہاں ہاں ٹھیک دے کہہ رہا ہے۔ وہ بیٹھتے ہی اپنی پلیٹ پر جھک گئی، بمشکل ناشتہ زہر مار کیا، پھر بیجی کے ساتھ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گئی، اس ڈر سے کہیں شاہجہاں اس سے نیند نہ آنے کا سبب پوچھ لے، اور وہ ضرور پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی سر درد کی نہیں کسی اور درد کا پتہ دے رہی تھی جس نے اسے شدت سے رلایا تھا۔ سارا دن وہ بے چین پھرتا رہا، وہ بیجی کے کمرے سے نکلے لیکن وہ وہیں سو گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر بیجی نے اسے خود نہیں اٹھایا۔ انہیں اس لڑکی سے ہمدردی کے ساتھ دلی لگاؤ ہو گیا تھا جو ان کے پاس بیٹھتی تو کتنی دیر توجہ سے ان کی باتیں سنتی، خود کم بولتی تھی۔ بہرحال سپہر ڈھل رہی تھی جب وہ خود سے بیدار ہوئی تو گردن گھما کر بیجی کو دیکھا، وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ! وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ نیند پوری ہوئی؟ بیجی نے پیار سے پوچھا تو اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر بولی تھی، جی میں بہت دیر سوئی، میں بھی نہیں اٹھایا۔ چل ہن منہ ہاتھ دھو کے روٹی شوٹی کھا، طبیعت نا اچھی ہے نا؟ جی بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں خود کو، اس نے کہتے ہوئے بیڈ چھوڑ دیا، پھر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے دل و دماغ میں چھڑی جنگ تھم گئی تو وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی۔ اب وہ اپنے بارے میں سوچنا چاہتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ فیضان کے ہاتھوں کھلونا بننے سے اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔ واپس اپنے گھر جانے کا سوچنے لگتی تو ہدایت اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ جھرجھری لے کر سر جھٹکتی، گویا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور اتنا بھیانک تھا کہ وہ اس پر مر جانے کو ترجیح دیتی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے اور اس عرصے میں اس نے شاہجہاں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا
کیونکہ وہ پہلے کسی نتیجے پر پہنچ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کی کھوج میں رہنے لگا ہے، گو کہ اس کی نظروں میں کسی شک و شبہ کا شائبہ نہیں تھا، بلکہ کوئی اور ہی رنگ تھا جیسے اس نے کہا تھا تم اچھی لڑکی ہو۔ وہ اس اچھی لڑکی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگا تھا اور فطری طور پہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ کہیں بھی اس کا امیج خراب ہو۔ بیجی اسے مظلوم لڑکی سمجھتی تھی، وہ مظلوم نہیں تھی، نہ ہی اب مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر جینا چاہتی تھی۔ اپنا اصل بتا کر اس گھر کے مکینوں کی نظروں میں گرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد جب اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، تب ساری ہمتیں مجموعہ کر کے وہ خود شاہجہاں کے پاس چلی گئی۔ وہ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کے منہ سے بلا ارادہ نکلا تھا۔ خاکسار کو شاہجہاں کہتے ہیں۔ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ شاہجہاں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر خم کیا تو وہ سٹپٹا کر بولی، میرا مطلب ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زہے نصیب، میں تو کب سے منتظر ہوں، تم ہی ادھر ادھر چھپتی پھر رہی ہو۔ خیر بیٹھو، آرام سے بیٹھو اور جو کہنا ہے بلا جھجک کہہ ڈالو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تاکہ وہ آرام سے بات کر سکے۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں، وہ بیٹھتے ہی شروع ہو گئی، کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اس کے لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ یوں ہی فارغ بیٹھے رہنے کی بجائے مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں، میرا مطلب کالج ہاسٹل سے۔ وہ جو پورے دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا چند لمحے اس بات میں سر ہلانے کے بعد پوچھنے لگا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میں نے انٹر کیا ہے۔ کہاں سے؟ میرا مطلب ہے کس کالج سے، کس شہر سے؟ اس بات کو چھوڑے، یہ بتائے جس قصبے میں فضل چاچا رہتے تھے وہاں کوئی کالج ہے؟ اس نے ٹوک کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں بیوی، قصبے میں لڑکیوں کا بس ایک ہی ہائی اسکول ہے، کالج کے لیے تو تمہیں قریبی شہر جانے پڑے گا۔ چلی جاؤں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ ایسے کیسے چلی جاؤں گی؟ مطلب کسی انجان شہر میں رہ سکوں گی؟ شاہجہاں نے قدرے سختی سے ٹوکا تو نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہنے لگی، یہاں بھی تو رہ رہی ہوں، انجان جگہ انجان لوگوں میں۔ شاہجہاں نے تعجب سے دیکھا، پھر اسی انداز میں گویا ہوا، ٹھیک کہتی ہو، انجان جگہ انجان لوگ۔ تو اے انجان لڑکی، اتنا تو بتا دو، ان انجان لوگوں میں تمہیں کبھی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی یا کبھی کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اور بیجی تو بہت پیار کرتی ہے مجھ سے۔ تو اس سے تم نے یہ سمجھ لیا جہاں بھی جاؤں گی تمہیں ایسا ہی پیار، ایسا ہی تحفظ ملے گا؟ نہیں، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، دنیا بہت ظالم ہے اور بہت بری جگہ ہے، اکیلی لڑکی کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھی؟ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچیں، میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی، آخر کو جانا ہی ہے، اب آگے جو میری قسمت۔ اس نے گویا یہاں سے جانے کی ٹھان لی تھی۔ بہت خوب، یعنی کنویں میں چھلانگ لگا کر کہو، یہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ وہ طنزیہ کہہ کر پوچھنے لگا، تم نے بیجی کو یہ سب بتایا ہے؟ نہیں، مجھے پتا ہے وہ منع کریں گی اور تم ان کی بھی نہیں مانو گی۔ پھر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنی راہ کو تلاش کرنا چاہتی ہوں، جن پر چل کر میں کچھ بن سکوں۔ یہاں میں خود کو زبردستی کی مہمان محسوس کرتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ عاجز ہو کر رونے والی ہو گئی تھی۔ ریلیکس پلیز، ریلیکس، مجھے سوچنے دو، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور سگریٹ سلگا کر
گلاس وال کے قریب چلا گیا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس کی پشت پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ کتنے دیر بعد وہ پلٹ کر واپس آیا اور اس جگہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہے زینب، وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے کہنے لگا، تم ابھی کم عمر اور ناسمجھ ہو، اس لیے تمہیں فوراً کہیں جانے کا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ ہم تمہیں جانے دیں گے۔ البتہ تمہاری خواہش بجا ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو، ضرور پڑھو، لیکن اس کے لیے کالج ہاسٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے تم پرائیویٹ امتحان دے سکتی ہو۔ اس کے لیے تمہیں کتابیں اور اس کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں یہیں مل جائیں گی۔ جتنا چاہو پڑھو، BA MA PhD، کوئی نہیں روکے گا تمہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ پھر جب تم کسی قابل ہو جاؤ گی تب جانا چاہو گی تو میں نہیں روکوں گا۔ اور ہاں، بیجی سے مت کہنا کہ تم خود کو زبردستی کی مہمان سمجھتی ہو، انہیں بہت افسوس ہوگا۔ وہ بات ختم کر کے پھر سگریٹ سلگانے لگا تو وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر جانے لگی۔ سنو، میری بات پر غور کر کے جواب دینا، اس نے کہا تو وہ جو پکار پر رکی تھی پھر چلتی چلی گئی۔ اس نے سوچنے غور کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا کیونکہ وہ اس وقت شاہجہاں کی باتوں سے متفق ہو گئی تھی، بس اس پر ظاہر نہیں کیا اور 2 دن بعد جا کر حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کریں گی جیسا اس نے کہا ہے، جس سے وہ مطمئن ہو گیا، ورنہ خاصا پریشان تھا کہ کہیں وہ جانے پر بضد نہ ہوں۔ بہرحال پھر بھی بیجی سے بات کرنے کے بعد ان کی اجازت سے وہ اسے کورس کی کتابیں اور دوسری اشیاء دلانے قریبی شہر لے آیا۔ بک سینٹر سے اس نے اپنے لیے سبجیکٹ کی کتابیں نکلوائیں، پھر رجسٹر وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ عقب سے آئی آواز نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ وہ بلا شبہ ہدایت اللہ کی آواز تھی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ خود کو بچانے کی خاطر اس نے ایک دم دونوں ہاتھوں سے شاہجہاں کا بازو تھام لیا۔ ارے! اس کے ہاتھوں کی لرزش پر شاہجہاں نے پریشان اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ادھر چلو، وہ دانتوں پہ دانت جما کر کہتے ہوئے اسے گھسیٹنے لگے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شاہجہاں نے نقاب میں چھپا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ چہرہ تو نظر نہیں آیا لیکن آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دکاندار کو دوبارہ آنے کا کہہ کر زینب کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اس کا بازو چھوڑ کر مخالف سمت تقریباً بھاگ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہوا اس لڑکی کو؟ وہ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے اس کے قریب پہنچا تو وہ مڑ کر دیوار کے ساتھ تک لگ گئی۔ زینب، اس نے پکارا تو وہ خوف سے لرزتی آواز میں بے ربط بولنے گئی، وہ مار ڈالے گا، مجھے مار ڈالے گا، بچا لو مجھے، کہیں چھپا لو۔ بندوق دیکھا نہیں؟ اس کے پاس بندوق ہے۔ کس کے پاس بندوق ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، ادھر مت جاؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ مت جاؤ، وہ جاہل گوار بہت ظالم ہے، گولی مار دے گا۔ وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم ٹھٹک کر ہونٹ بھیج گیا۔ کتنے دیر اس پر نظریں جمائے رکھا جبکہ ذہن پہ کتنے سوال اٹھ رہے تھے، لیکن یوں سرِ راہ اس سے سوال جواب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبھی اس کی کلائی تھام کر بولا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی میں لا بٹھایا۔ اس دوران بھی اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا جو بہت سہمی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہاری کتابیں وغیرہ لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر دکان کی طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ دور گیا تھا کہ زینب نے چیخ کر اسے پکارا تھا،
شاہجہاں، اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ کوئی آدمی گاڑی کے شیشے میں سے زینب کی کلائی پکڑ کر اسے باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائی گاڈ! وہ بھاگ کر آیا اور دھکا دے کر اس آدمی کو پیچھے ہٹایا تو وہ گررا کر بولا، تو کون ہے؟ یہ گاڑی میری ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کی بجائے جتایا کہ اس کی گاڑی کے پاس کیا کر رہا ہے۔ ہوگی تیری گاڑی، پر اس میں بیٹھی عورت میری ہے، پوچھ لے اس سے۔ ہدایت اللہ کا بس نہیں چل رہا تھا زینب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا باہر لے جائے۔ شٹ اپ! ادھر شاہجہاں چلایا، ادھر زینب چیخی۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے شاہجہاں، میں اسے نہیں جانتی، یہ ڈاکو ہے۔ تم سامنے سے ہٹتے ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ شاہجہاں نے غصے سے کہا تو ہدایت اللہ زور سے کہنے لگا، تو پولیس کو بلائے گا؟ ایک تو میری عورت بھگا کر لے جا رہا ہے، اوپر سے پولیس کو بھی تو بلائے گا؟ بلا، ابھی بلا۔ مائی فٹ! ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے تو شاہجہاں نے اسے ڈھکیل کر ڈرائیونگ پر آ گیا۔ تجھے چھوڑوں گا نہیں زینب، اب بھی چاچا کو خبر کرتا ہوں۔ ہدایت اللہ زینب کو دیکھتے اس کی پیشانی کھینچی گہری لکیر اور بھیجے ہونٹ ظاہر کر رہے تھے وہ ضبط کی انتہا پر ہے۔ ہدایت اللہ سے تو وہ اسے بچا لایا تھا، اب آگے خود اس کا کیا حشر کرنے والا تھا، اس تصور سے ہی زینب کی جان جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، اللہ کرے میں مر جاؤں ابھی۔ جیسے ہدایت اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے پر وہ موت کو ترجیح دیتی تھی، اسی طرح اب شاہجہاں کا سامنا کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ ایک دم دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے کود گئی تھی۔ اف! شاہجہاں نے فوراً بریک لگایا تھا۔ جب اسے ہوش آیا اس کے جسم کا زیادہ حصہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ذرا سی حرکت کی تو درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ چلتی گاڑی سے کود گئی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی؟ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کیں تو کناروں سے آنسو کی لکیر بناتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی، تب بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ پھر اسے چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ یقیناً شاہجہاں تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کی سانس رکنے لگی۔ اس کا تو وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہی سامنے تھا۔ ڈاکٹر چیک کر کے چلا گیا، تب شاہجہاں ذرا سا گلا کھنکار کر بولا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، آنکھیں کھولو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو ڈھیر سارے آنسو ایک ساتھ بہہ گئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے بنا کیسے جی سکتا تھا؟ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ بن رہی ہو یا واقعی نادان ہو؟ سچ بتاؤ، اس تمام عرصے میں کیا کبھی میرے جذبوں نے تمہاری دھڑکنیں منتشر نہیں کی؟ وہ مان سے پوچھ رہا تھا۔ زینب کی آنکھیں پھر لبریز ہو گئیں۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، پھر پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ کون تھا جو تمہیں اپنی عورت کہہ رہا تھا اور اسی خوف سے تو اپنی جان پر کھیل گئی تھی؟ چپ کیوں ہو بتاؤ؟ وہ اس کے لبریز پیمانوں میں ڈوب رہا تھا۔ وہ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا نگل کر بمشکل بول پائی، تم نہیں، آپ نے میرے بارے میں جانے بغیر کیسے؟ دل یہ ساری باتیں نہیں سوچتا، نہ مانتا ہے۔ اس میں جس کی تمنا ڈیرا ڈال لے وہ بس اسی کا ہو جاتا ہے، سمجھی؟ جواب میں اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھا شاید اس کے جذبوں کو محسوس کر رہی ہے۔ جبھی خود کو مزید کچھ کہنے سے روک کر اسے چپ چاپ دیکھے گیا۔ اس کے دھیرے دھیرے لرزتی بھیگی پلکیں اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ مزید کسی جسارت کو بھی مچل رہا تھا دل۔
لیکن وہ بڑے ضبط سے بیٹھا تھا۔ کتنے لمحے سرک گئے، پھر زینب اپنے آپ دھیرے دھیرے بولنے لگی، میں چودھری رحمت الہی کی بیٹی ہوں، سب سے چھوٹی اور ابا کی بہت لاڈلی۔ ابا میری ہر بات مانتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم معیوب سمجھی جاتی تھی، اس کے باوجود میری خواہش اور ضد پر ابا نے مجھے اسکول میں ڈال دیا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ اسکول کے بعد کالج جانا بھی میں نے جس ضد سے منوایا تھا، اور جب میں نے انٹر کر لیا تو ابا نے میری نسبت ہدایت اللہ کے ساتھ طے کر دی۔ آخری بات پر اس کے ہونٹوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ شاہجہاں اسے بولتے سن رہا تھا، وہ خاموش ہوئی، تب بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ غالباً خود پر قابو پا کر وہ پھر گویا ہوئی، ہدایت اللہ وہی ہے جو مجھے اپنی عورت کہہ رہا تھا، وہ جاہل گنوار آدمی، میں ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اور جب ان کے ذریعے ابا تک بات پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہو گئے تھے۔ وہ جو میری ہر بات مانتے، ہر ضد پوری کرتے، یہاں ان کا دل میرے لیے نرم نہیں ہوا۔ میرا رونا گڑ گڑانا کسی کام نہ آیا۔ ہدایت اللہ کے ساتھ زندگی کا تصور اتنا خوفناک تھا کہ میں اس پر مر جانے کو ترجیح دیتے ہوئے ایک رات گھر چھوڑ دیا۔ میں سچ مچ مر جانا چاہتی تھی۔ ٹرین کی پٹری پر چل رہی تھی، ادھر سے ٹرین آ رہی تھی، پھر اچانک کسی نے مجھے کھینچ کر ٹرین میں ڈھکیل دیا تھا۔ وہ فیضان کا ذکر گول کر گئی، آخر میں غلط بیانی بھی کی تھی۔ اور ابھی کیا ہوا تھا جو تم چلتی گاڑی سے کود گئی تھی؟ شاہجہاں نے ساری بات سن کر پوچھا تو نظریں چرا کر بولی، وہی ہدایت اللہ۔ ہدایت اللہ کا اتنا خوف اور مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس کے شاکی ہونے پر وہ روٹھے انداز میں بولی تھی، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ اچھی بات ہے، تم آرام کرو، میں کل پھر بیجی کو لے کر آؤں گا۔ اور ہاں، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے ابا کا؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ رحمت الہی۔ کیوں؟ اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ یوں ہی اپنی نالج بڑھانے کے لیے کہ وہ مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ لیکن وہ کہاں گیا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کی تو یہاں وہاں ہر طرف وہی وہ تھا، سماعتوں پر بھی اس کی دستک تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے بنا کیسے جی سکتا تھا؟ دل میں یہ سب نہیں سوچتا، نہ مانتا ہے، اس میں تو جس کی تمنا ڈیرا ڈال لے وہ بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ کا خوف مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں۔ آخری بات پر وہ دل ہی دل میں بولنے لگی تھی کہ بھروسہ ہی تھا، اور شاید کچھ اور بھی جو میں تمہاری نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور سنو شاہجہاں، میرے بنا جینا سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یوں ہی اس سے باتیں کرتے وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا کر اتری۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، بلکہ نرس نے اٹھایا تھا۔ اس کا منہ ہاتھ دھلایا، پھر ٹیبل ٹرے اس کے آگے کھینچ کر ناشتہ رکھ دیا۔ ناشتہ کر لو بی بی، پھر میڈیسن دوں گی، نرس نے کہا تو اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کوئی آیا نہیں؟ میرا مطلب تمہارے گھر سے نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ نرس نے اس کی پوری بات نہیں سنی اور جواب دے کر چلی گئی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلائس کے ساتھ بوائل انڈا اور ایک کپ دودھ، جو اس نے بڑی مشکل سے حلق سے اتارا۔ پھر نرس میڈیسن لے آئی، اور اب شاید وہ فرصت میں ہی آئی تھی جو اس سے باتیں کرنے کھڑی ہو گئی۔ بڑی چوٹیں آئی ہیں تمہیں، سارا بدن چھل گیا ہے، چلتی گاڑی سے کیسے گر گئی؟ پتہ نہیں، شاید دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ ہاں، تمہارا میاں بھی کہہ رہا تھا 2 دن ہوش نہیں آیا تمہیں، تو وہ بھی نہیں سویا ساری رات، ادھر ٹہلتا رہتا تھا، مجھے تو بڑا رشک آتا تھا۔ تم بہت پیار کرتا ہے نا؟ نرس نے یقیناً شاہجہاں کو اس کا میاں کہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اب تم لیٹو گی یا نہیں؟ یہ ٹرے ہٹا کر مجھے آرام سے بٹھا دو، اس نے کہا تو نرس پہلے ٹرے ہٹائی، پھر اس کے پیچھے تکیا سیدھا کر کے بٹھا دیا۔
بس ٹھیک ہے۔ اس نے بیگ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ نرس ٹیبل پر رکھی دواؤں کے ساتھ چائے کا جانے کیا کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ اسے یہ آوازیں بہت بری لگ رہی تھی، جیسے دماغ پر ہتھوڑے چل برس رہے ہو۔ دل چاہا چیخ کر اسے جانے کو کہے۔ اگر وہ اپنی اصلی حقیقت حیثیت میں ہوتی تو وہ ضرور اسے ایسا کوئی کرتی جو اب بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ پھر نرس جانے کیا کہتے ہوئے کمرے سے گئی تو اس نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد نظر بند دروازے پر جما رہی۔ آیا کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوچ پھر رہی تھی۔ جب لابی میں قدموں کی آواز گونجی یا کوئی آہٹ سنائی دیتی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ دھڑکنوں کو منتشر کرنے والا جانے کہاں رہ گیا تھا؟ دوپہر میں بیجی نوری کے ساتھ اس کے لیے کھانا، فروٹ اور چائے لے آئی۔ جانے کیا کچھ لے کر آ گئی۔ وہ جس کی منتظر تھی وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ ہائے میری دھی، ایک ہی حال کیتیا اے اپنا۔ بیجی نے اسے گلے لگایا، پھر پریشانی سے اس کا سارا بدن دیکھنے لگی کہ کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں۔ پریشانی کی بات نہیں ہے بیجی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بیجی کو اطمینان دلانے کی صحیح کی۔ کچھ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ بیجی بینڈیج میں جکڑے اس کے بازو دیکھنے لگی۔ شکر کرے بیجی، ہڈیاں سلامت ہیں، باقی یہ زخم تو بھر جائیں گے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ در آئی تھی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چل نوری، روٹی کھوائینو نے پھل بھی۔ بیجی نے نوری سے کہا تو وہ جلدی سے کھانا نکالنے لگی۔ اتنا کھانا کیا سارے مریضوں کے لیے لائی ہو؟ بس اور رہنے دو۔ اس نے نوری کو مزید ٹفن کھولنے سے روکا۔ پھر کھانے کے دوران وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اندر کیوں نہیں آیا تھا۔ آخر رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں بیجی؟ ڈرائیور نال شاہجہاں نے ایک کام گیا اے پتہ نہیں کیڑے آئے سی۔ شاہجہاں ایک کام سے گیا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ بیجی نے بتا تو مایوس ہو گئی۔ کھانے سے بھی دل اچاٹ ہو گیا۔ نوری کو برتن اٹھانے کا اشارہ کیا، پھر بیجی سے کہنے لگی، اب ادھر لیٹ جائے بیجی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، شاید دوا کا اثر ہے۔ ہاں تو آرام کر تے، میں لیٹی نہیں، گھر ویندی ول اسا چل نوری، بیجی کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ نوری ان کے پیچھے نکل گئی تو وہ اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی، گہری نیند، تاکہ انتظار کی اذیت سے نجات مل جائے۔ اور نیند تو آ گئی، لیکن ذہن سونے سے انکاری تھا۔ ایسی نیند مزید ہی تھکا دیتی ہے۔ وہ بھی بے چین ہو کر آخر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد نرس میڈیسن دینے آئی تو وہ اس سے بولی، سنو، مجھے نیند کی ڈوز دے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ نہ بی بی، نہ بی بی، اس وقت سوؤں گی تو رات میں جاگتی رہوں گی۔ نیند کی جو ڈوز میں دوں گی وہ بھی آ کر ڈاکٹر نے کہا تب۔ ابھی تو یہ لو۔ نرس نے ٹیبلٹ اس کے ہاتھ پر رکھ رہی تھی، پھر پانی کا گلاس تھما کر کھڑکی سے پردہ ہٹانے لگی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے ٹیبلٹ نگل کر پوچھا۔ 4:30۔ نرس نے رسٹ واچ پر دیکھ کر ٹائم بتایا۔ اچھا، میں کب تک یہاں رہوں گی؟ جب تک تمہارا دل چاہے، نرس نے کہہ کر خود ہی ہنسی، جبکہ وہ چڑ گئی، منہ ہی منہ بڑبڑانے لگی۔ نرس کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر سے اخبار اٹھایا اور اس میں اپنا دھیان بٹانے لگی کہ ہلکی دستک کی آواز پر فوراً ادھر دیکھنے لگی۔ اگلے پل دروازہ کھول کر شاہجہاں اندر آیا۔ کیسی ہو؟ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی مسکراہٹ تھی۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ اس کے طنز نے شاہجہاں کو خوشگوار احساس بخشا تھا۔
آپ تمہیں کیا پتہ کیسے کیسے مراحل طے کرنے پڑے بہرحال۔ شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کچھ کہتے ہوئے خود کو صوفے پہ گرا دیا۔ وہ گردن موڑ کر دوسری سمت دیکھنے لگی، چہرے پر خوف کی واضح تھی۔ سنو، پھر کیا سوچا تم نے؟ شاہجہاں نے پکار کر پوچھا تو وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ کس بارے میں؟ اپنے بارے میں۔ میرا مطلب ہے میرے ساتھ چلو گی یا ہدایت اللہ؟ نام مت لے اس کا، وہ ایک دم چیخی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ؟ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ اسے شاہجہاں کے اتنی دیر سے آنے کا غصہ تھا۔ تم نہ کہو، لیکن تمہارے اماں ابا تو تمہیں میرے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بھی ڈولی میں بٹھا کر۔ کیا اماں ابا؟ جی، ابھی بھی میں انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وہ کیا نام ہے؟ ہاں، چودھری رحمت الہی صبح سے انہیں سمجھانے منانے میں لگا ہوا تھا، جب ہی تمہارے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ حالانکہ مجھے احساس تھا کہ تم میری راہ دیکھ رہی ہوں گی، پر کیا کرتا، چودھری صاحب کو منانا بھی تو ضروری تھا۔ بیجی کو تو میں نے رات ہی ساری کہانی سنا کر منا لیا تھا، اب بس تم رہ گئی ہو اچھی لڑکی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ابا اماں آ جائیں، جلدی سے بتا دو، میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی یا مجھ پر موت کو ترجیح دو گی؟ وہ یک ترنگ میں آ گیا۔ زینب کو اپنے دل پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کیا سچ مچ اماں ابا آ رہے ہیں؟ آپ نے ان سے میرے بارے میں کیا کہا؟ یہ تم انہی سے پوچھ لینا، مجھے تم میری بات کا جواب دو۔ آپ کی بات کا جواب بھی وہی دیں گے۔ اس نے بے نیازی بھری تو اٹھ کر جانے لگا۔ شاہجہاں! وہ بے ساختہ پکار کر جھپ گئی۔ شاہجہاں پلٹ کر اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر دبی ہوئی دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اس کے آگے میں ایک اور مزید اچھی اور دلچسپ کہانی لانے کی کوشش کروں گی۔ بس آپ اپنا پیار بنائے رکھیں اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی کرے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔